ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، شہزادہ گلگو قبا یا سیدہ امداد کن، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، بچے اور بچیوں، آؤ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے کچھ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری گزارش ہے کہ یہ جو افراتفری کا ماحول ہے اس سے باہر نکل کر کے آئیں، کچھ ماحول بنائیں سننے سمجھنے کا، سیکھنے کا۔ بڑی بابرکت آج کی یہ محفل ہے، دل دیکھ کر بہت باغ باغ ہو گیا، بے انتہا مسرتیں ہوئیں، خوشیاں شادمانیاں ہوئیں، اور دل کی گہرائیوں سے میں مسجد نور منتظمہ کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو، اس محبت کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے، اس میں مزید اضافہ فرمائے اور اس میں ترقی عطا فرمائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا مسجد جو ہے وہ اللہ کے قلعے ہیں، قلعے۔ جو اللہ کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن و عافیت میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ کے امان میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ کی امان میں داخل ہو جائے تو کون ہے جو اسے کوئی نقصان پہنچا سکے؟ کون ہے جو اسے رتی بھر کوئی تکلیف دے سکے؟ کیوں؟ اس کا محافظ حقیقی تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیسے اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور مسجد کے توسط سے مدرسہ ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں اور مدرسے میں آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ہم اور آپ گئی گزری حالت میں ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے
تو ہم اپنا دل نکال کے رکھ دیتے ہیں اس کی میزبانی میں، اس کی خدمت میں۔ یہ دنیاوی معاملات برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن جو لوگ حصول علم دین کے لیے رسول اللہ کے گھر آتے ہیں، ان کی میزبانی اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، جو علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے اللہ کی راہ میں، دیکھنے میں تو وہ زمین پر چل رہا ہے، دیکھنے میں تو وہ زمین پر چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے فرشتوں کے پروں پر چل رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں جو علم دین کا حصول کرنے کے لیے طالب علم، طالبان علوم نبویہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں کشا کشا۔ علم کی اہمیت، اس کی عظمت و فضیلت، اس کی برکت بڑی اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ خطبے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جس بات کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو وہ اہل علم سے معلوم کر لو۔ اور حدیث رسول ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں، العلم نور یتجلی بہ کل شیء۔ علم ایک ایسا نور ہے کہ جو چیز اس کے دائرے میں آ جاتی ہے اسے روشن و منور کر دیتا ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ علم سے زندگی سجتی سنورتی بنتی ہے، اور اہل علم کے تعلق سے، علماء حق کے تعلق سے قرآن مقدس یوں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے علماء حق ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نے انہیں وہ روشنی عطا کر دی کہ جو جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کما حقو۔ قرآن و حدیث کی روشنی ہے، یعنی وہ علم رکھتے ہیں اس کا کہ اللہ کے حلال کو حلال جانتے ہیں، اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں، اور جان کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے علماء حق ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس میں جو فرمایا گیا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو کیا ہر مسلمان مرد و عورت کو عالم بننا فرض ہے، حافظ بننا فرض ہے، قاری اور قاریہ بننا فرض ہے، مفتی اور مفتیہ بننا فرض ہے، عالم اور عالمہ بننا فرض ہے؟ فرماتے نہیں، یہ تو فرض کفایہ ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں اور وہ باپ کہ جس کے میت کا غسل اس کا بیٹا یا بیٹی دے دے۔ خوش نصیب ہے وہ میت
جس کی نماز جنازہ اس کا حقیقی وارث و جانشین اس کا بیٹا پڑھا دے، خوش نصیب ہے وہ میت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں علم جو فرمایا گیا ہے، اس علم سے مراد علم حال ہے، علم حال یعنی مرد ہو یا عورت، زندگی کے جس شعبے میں وہ قدم رکھتی چلی جائے یا رکھتا چلا جائے، ہر اس شعبے کا علم حاصل کرنا اسے فرض ہے، تاکہ کہیں نقصان نہ اٹھا جائے، کہیں دھوکہ نہ کھا جائے، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے اسے۔ زندگی کے معاملات کو گزارنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ علم شریعت کے دائرے میں ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس کا؟ اور اس کے لیے فرمایا گیا، اب یہ سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر میں عرض کر دوں، لڑکا یا لڑکی جو سن بلوغ کو پہنچ گئے، تو سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد بلوغیت کے مسائل کو شرعی دائرے میں سمجھنا، جاننا، اس پر عمل کرنا یہ فرض ہے۔ اور مثال کے طور پر میں ایک بات اور کہوں، چونکہ مدرسہ اور علم کا معاملہ ہے، ذرا آپ توجہ رکھیں، میری بچیاں اور بچے بھی اگر توجہ کریں گے تو ان کے مطلب کی بھی کچھ باتیں آ جائیں گی۔ بزرگوں نے فرمایا جہاں دو عورتیں بیٹھ جائیں، اگر تم قسم کہہ دو کہ یہ چپ کے بیٹھی رہیں گی تو اللہ کی قسم بیٹھ نہیں سکتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب آپ کے کندھوں پر علم کا بوجھ ہے، تو آپ کے اندر وہ بردباری آ جانا چاہیے بچیوں کے اندر کہ کم سے کم بات کو غور سے سننا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو میرے بچے اور بچیوں، جب استاد تمہیں پڑھائے تو غور سے سننا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہیں سننے کی وجہ سے تمہیں وہ سبق سمجھ میں ہی نہ آئے، اور جب سبق سمجھ میں نہیں آئے گا، اب امتحان ہوگا تو اس امتحان میں اعلیٰ پوزیشن، اعلیٰ ڈویژن، فرسٹ پوزیشن میں کیسے آؤ گے؟ اس لیے کوئی بات اگر کہی جائے تو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی عظیم نعمت دی، اولاد کی اگر حقیقت سمجھنا ہے، اس نعمت کا کی قدر جاننا ہے، تو ان سے پوچھو جو بے اولاد ہیں، ہزاروں علاج معالجے، دعا تعویذ، در در کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود آج تک انہیں اولاد کی دولت نصیب نہ ہو سکی، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ مجھے اولاد نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے بچوں پر، بہن کے بچوں پر الفت بھری نظر ڈال کر کے دیکھتے ہیں، حسد بھری نظر ڈال کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اولاد دی اور ہمیں محروم رکھا۔ اولاد کی قدر و قیمت کسی بے اولاد سے پوچھو تو پتہ چلے گا۔ یاد رکھیں، اولاد اللہ کی دی ہوئی بڑی عظیم نعمت و دولت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور اس کی قدر کیسے کی جائے گی؟ اس کی قدر ایسے کرنا چاہیے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت، ان کی اچھی پرورش کر کے انہیں اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہیے۔ اب ذرا ذہن کو حاضر رکھیں، وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں، دیکھتے ہیں کتنے وقت میں کتنی بات سمیٹ لوں گا، آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہوں گا۔ آج واقعی اللہ کا کرم ہے، بڑا دل خوش ہو رہا ہے دیکھ کر کے ان بچوں کو۔ یہ میری قوم کا مستقبل ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، با کرامت رکھے،
بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت رکھے پروردگار، اور بچے بچیوں کو زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ کرے پروردگار۔ یاد رکھیے، اللہ نے جب اولاد دی تو اولاد ملنے کے بعد اس کی اچھی تعلیم و تربیت کیسے کریں، اس علم کا حاصل کرنا ہر ماں اور باپ کے اوپر فرض ہے۔ ہر ماں اور باپ پر یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے کہ کیسے ہم اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ کسی کے بیٹیاں ہو جائیں تو وہ دکھا دل نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جس کی پہلی بیٹی ہو وہ رحمت ہے، اور دوسری بیٹی ہو جائے وہ مغفرت ہے، اور تیسری بیٹی ہو جائے وہ جہنم سے نجات کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ ہے تمہارے لیے۔ اسلام نے بیٹی بیٹیوں کی عزت و عظمت کو دوبالا کر دیا۔ فرمایا کہ اگر کسی نے 2 بیٹی اور 1 بہن کی عزت کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر اس کی رخصتی کرا دے تو 1 حج کا ثواب ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اگر کسی نے 2 بیٹیاں اور 1 بہن ہو، یا 2 بہنیں 1 بیٹی ہو، عزت کے ساتھ اسے اس کے شوہر کے گھر رخصت کرا دے اچھی تعلیم و تربیت کر کے، تو اسے جنت کا مژدہ سنایا گیا۔ اب اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کی تو ہم اس کی پرورش کیسے کریں؟ بیٹا یا بیٹی ہو تو دودھ کے پلانے کی مدت 2.5 سال ہے۔ اس وقت تک اس کی اس مدت کو جان لینا اور اس کی اس خدمت کو کرنا، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اس کے بعد جب بچہ یا بچی مفردات بولنے لگے، یعنی ایک حرف ایک لفظ بولنے لگے، تو اس کی زبان پر جو سب سے پہلا حرف، جو سب سے پہلی بات اس کی زبان پر جاری کرائی جائے، سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ اسم جلالت کو اس کی زبان پر جاری کرا دو۔ اللہ اسم جلالت کو اس کی زبان پر بولنا سکھا دو۔ یہ نہیں کہ گانوں یا پھر ہیروؤں کے نام یاد کرا دو، یہ نہیں کہ گھر کے ماحول میں ماں اور باپ کے جھگڑے ہوتے ہوں، شوہر بیوی لڑتے ہوں، اور بچے اسے دیکھ کر کے کون سا اثر قبول کریں گے۔ آؤ اس پر ایک بات اور عرض کر دوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ معلوم ہے کیوں کرتا ہے ایسی حرکت؟ وہ معلوم ہے کیوں روتا ہے؟ اس لیے روتا ہے کہ جیسے وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد دنیا میں قدم رکھتے ہی شیطان اپنا اثر ڈالنے کے لیے بچے کو دبوچتا ہے، پکڑتا ہے۔ جیسے وہ بچے کو دباتا ہے اپنا اثر ڈالنے کے لیے، اثر بد، تو وہ بچہ چیختا اور چلاتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جب مسلمان کے یہاں بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیے کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، مجوسی کے گھر پیدا ہو، نصرانی کے گھر پیدا ہو، کافر و مشرک کے گھر پیدا ہو، مومن موحد مسلمان کے گھر پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سادہ پر پیدا ہوتا ہے، بالفاظ دیگر فطرت اسلام پر پیدا
پیدا ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ اس کے ماں باپ پر ہے کہ اسے یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، آتش پرست بنا دیں، کافر و مشرک بنا دیں، یا مومن موحد مسلمان بنا دیں۔ جس گھر میں، جس خاندان میں، جس قبیلے میں وہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ اذان اسلام میں حکم یہ ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہو تو اذان دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو دو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے تعلق سے۔ نمبر ایک، اس آنے والے نومولود کو جو دنیا میں آیا ہے، ابھی ابھی اس نے قدم رکھا ہے اس خاکدانِ گیتی پر، تو اس بچے کے کان میں اذان دے کر کے یہ بتانا، یہ جتانا ہے کہ اے آنے والے نومولود، تو کسی کافر و مشرک، یہودی اور مجوسی اور آتش پرست کے گھر نہیں آیا ہے، بلکہ تو مومن مسلمان جو اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے گھر آیا ہے۔ تو جان لے کہ تو مسلمان ہے۔ تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا رازق، تیرا پالنہار اللہ وحدہ لا شریک، تو اس کے گھر آیا ہے، اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ اور دوسری اذان کی جو حکمت ہے وہ وہی ہے کہ جب شیطان بچے کو دبوچ کر اپنا اثر بد ڈالنا چاہتا ہے تو ادھر پڑھنے والا اذان پڑھتا ہے کان میں، جیسے اذان کی آواز سنتا ہے تو شیطان، حدیث پاک میں فرمایا گیا، مقام بیت و با تک بھاگتا ہے۔ مدینے سے 35 میل کے فاصلے پر وہ مقام ہے، اتنی دور تک بھاگتا چلا جاتا، مڑ کے نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اذان سن لے تو کل قیامت میں گواہی نہ دینا پڑے۔ آج بھی جو لوگ اذان سن کے بھاگتے ہیں، سمجھ لینا کیوں بھاگتے ہیں اذان سن کے۔ ارے اذان تو تمہیں فلاح کے لیے ہے، تمہیں کامیابی کی ضمانت دینے کے لیے بلاتی ہے۔ 5 وقت اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ رہتی ہے۔ آؤ میری طرف، میری رحمت کی طرف، میرے امن کے گھر آؤ تاکہ میں تمہیں امن دوں، عافیت دوں، سلامتی دوں، تمہارے رزق میں برکت دوں، تمہارے عمر میں برکت دوں، تمہاری آل و اولاد میں برکت دوں۔ آؤ تو صحیح مسجد کو دوڑ کے۔ سرکار فرماتے ہیں اِنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ الصَّلَاةُ، تمام معاملات میں سب سے اہم معاملہ نماز کا ہے۔ آج ہم مسلمان نماز ہی سے دور ہیں۔ پل بھر میں بنا دی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے، پل بھر میں بنا دی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بننا تھا۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بننا تھا۔ سمجھ میں آ رہی؟ چاہے عورت ہو یا مرد، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ سرکار غوث پاک کے ماننے والے، غریب نواز کے ماننے والے، داتا گنج بخش کے ماننے والے، بڑے بڑے اولیاء کاملین کے ماننے والے اور ہم سنی کہلانے والے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا، حضور میرے گھر میں برکت نہیں رہتی، میرے گھر میں برکت نہیں رہتی، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی دعا دے دے تاکہ میں اپنے گھر میں برکت حاصل کر لوں، کماتا بہت ہوں، برکت نہیں ہوتی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ بتا تیرا گھر کدھر ہے؟ توجہ کے ساتھ، آنے والوں کو آنے دیجئے، جانے والوں کو جانے دیجئے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے، ہماتن گوش ہو کے سنیے۔ مجھے لفاظی نہیں آتی ادھر ادھر کی کہنا، جتنی بات عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کے بھلے کی، کامیابی کی، کامرانی کی ضمانت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور کرم فرمائے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے فرمایا، یہ بتا تیرا گھر کدھر ہے، تیرا مکان کدھر ہے؟ تو اس نے کہا میرا مکان فلاں راستے پر کے موڑ پر میرا مکان ہے۔ ارشاد فرمایا کیا تیرے گھر کے دروازے پر پردہ ہے؟
تیرے گھر کے دروازے پر پردہ ہے پردہ؟ وہ کہتا نہیں پردہ نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا لے۔ وہ جاتا ہے، پردہ لگاتا، نہ کوئی دعا بتائی، نہ تعویذ دیا، نہ کوئی اور چیز دی، صرف اتنا فرمایا کہ پردہ لگا لے جا کر اپنے دروازے پر۔ وہ گیا، جانے کے بعد پردہ لگا لیا۔ 1 ہفتہ 10 دن کے بعد پلٹ کر واپس آیا بارگاہ غوثیت میں، آ کر کے عرض کرتا کہ حضور اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ سرکار غوث پاک نے سنا، کہا الحمدللہ، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ حضور ذرا سی ایک بات مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے نہ تو مجھے کوئی دعا بتائی، نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ ہی کوئی تعویذ دیا، آپ نے صرف اتنا کہا کہ کپڑا ٹانگ دے جا کر، ایک پردہ لگا دے گھر پر، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ فرماتے ہیں سن، جس راستے پر تیرا مقام تھا اس راستے سے بے نمازی کا گزر ہوتا تھا، اور وہ بے نمازی راستے سے چلتے چلتے تیرے گھر میں جھانک لیتا تھا، اس کے جھانکنے کی وجہ سے تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ میرے عزیزو دوستو، جس بے نمازی کی نظر کی کا یہ عالم ہے کہ تمہارے گھر سے برکتیں ختم ہو جائے، تو جس گھر میں بے نمازی رہتے ہو اس گھر کا کیا عالم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، عبادت کے لیے کوئی جگہ مختص کر لو، گھر کی کوئی مسجد بناؤ تاکہ عورتیں مسجد میں، اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھیں۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آنگن میں پڑھنے کے مقابلے میں دالان میں اس کے لیے افضل ہے، دالان کے مقابلے میں کمرے میں پڑھنا افضل ہے، کمرے میں پڑھنے کے مقابلے میں کوٹھری میں پڑھنا افضل ہے۔ یہ جتنا اپنے آپ کو چھپا کر کے عبادت کرے گی اتنا اس کے لیے افضل و ضروری ہے، اور مرد کے لیے مسجد آ کر کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کا حکم کسی اور کو دے دوں، اور جو لوگ مسجد نماز پڑھنے نہیں آتے میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جا کر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صرف بات سنو نہیں، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی شب برات گزر گئی، بڑے بڑے وعد و نصیحت سنے ہوں گے، بڑی بڑی نصیحتیں سنی ہوں گی، یہ بھی سنا ہوگا کہ شب برات جو ہے سال بھر کے تمام معاملات کو فائنل کر دیا جاتا ہے، کون زندہ رہے گا کون مرے گا سال بھر میں، کس کے نصیب میں کتنا رزق ہے کتنا نہیں ہے، سب حساب کتاب لیکھا جوکھا مکمل فائنل ہو گیا۔ نہیں معلوم ہمارا نام زندوں کی فہرست میں ہے کہ مردوں کی فہرست میں، وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا میرے عزیزوں، جتنی بھی زندگی ملی ہے اسے اس کی قدر کرو، اسے غنیمت سمجھو اور اس پر عمل کرو، مسجد کو آباد رکھو، اس لیے کہ تمہیں نماز پڑھتا دیکھ کر تمہاری اولاد نمازی ہوگی، ماں کو نماز پڑھتا دیکھ کر اس کی اولاد نمازی ہوگی، ماں اگر نمازی ہوگی تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد نماز کی برکتوں بھرا دودھ پیے گی تو اس کے اندر بھی وہ نماز کی تاثیر پیدا ہوگی۔ ماں اگر دیندار ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی تو اس سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے عظمت قرآن سے بھرا ہوا، برکت قرآن سے بھرا ہوا دودھ پی کر اس کے دل میں بھی عظمت قرآن پیدا ہوگی، محبت قرآن پیدا ہوگا، عظمت دین پیدا ہوگا، عظمت اسلام پیدا ہوگی، عظمت رسول پیدا ہوگی، عظمت جو ہے اولیاء پیدا ہوگی۔ ورنہ تو آزادی کا ماحول ہے، زندگی ہنس کے بھی گزر جائے گی، رو کر بھی گزر جائے گی۔ جو ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے، دوش پر کملی ہو کے شال گزر جائے گی، دوش پر کملی ہو کے شال گزر جائے گی، گر امیروں کی بے اقبال گزر جائے گی، ارے ہم غریبوں کی بہرحال گزر جائے گی۔ ایسا نہیں جانا ہے
سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کر کے جانا اس دنیا سے۔ اور اسی میں یہ ہے کہ جب تم چلے جاؤ تو آدمی مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 صورتوں میں باقی رہتا ہے اس کا وہ عمل، وہ صدقہ جاریہ۔ خود نیک تھا، اللہ نے اسے توفیق دی، دولت دی، ثروت دی، اس نے اپنی اس دولت کو، اس ثروت کو، اس پیسے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، خانقاہ بنا دی، رفاہ عام کے کام کر دیے، سبیل لگا کے چلا گیا، علماء، حفاظ، قراء کی خدمتیں کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو جب تک یہ چیزیں باقی ہیں، قیامت تک اس کا ثواب برابر اس کی قبر میں اسے ملتا رہے گا، جبکہ اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن ثواب برابر جاری ہوگا۔ دوسرا، خود نیک تھا، اولاد کو اپنی دیندار بنا گیا، اسے نمازی بنا گیا، قرآن پڑھنے والا بنا گیا، اسے نیک کام پر لگا گیا۔ اس کے بعد اس کی اولاد جتنے نیک کام کرتی رہے گی، جتنی نیکیاں دنیا میں کرتی رہے گی، ہر نیکی چاہے وہ اولاد ماں باپ کو ایصال ثواب کرے نہ کرے، ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس کا اجر برابر اس کی قبر میں اسے پہنچاتا رہے۔ تیسرا، خود عالم تھا، حافظ تھا، قاری تھا، مفتی تھا، علامہ تھا اپنے وقت کا، اس نے قوم کے بچیوں کو علم دین کی دولت بانٹ گیا، عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا، مفتی بنا دیا، دین کا قائد و رہبر و رہنما بنا کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب تک یہ دین پھیلتا رہے گا، وہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، کہتے ہیں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے۔ تو اب ذرا اندازہ لگاؤ پورے قرآن میں کتنے لاکھوں حروف ہوں گے، اور وہ بچہ جو پڑھنے والا ہے، خواہ وہ ناظرہ پڑھے یا حفظ کرے، کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھتا ہوگا، کتنی مرتبہ قرآن کو دہراتا ہوگا، ہر لفظ کے بدلے 10 نیکی جب اسے ملے گی تو وہ نیکی اس کے استاد کو بھی ملے گی۔ اور صرف یاد رکھو، اس کے استاد ہی کو بات مکمل کرو، ہاں کر دو، 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، مجھے مائک پکڑ کے بیٹھنا نہیں آتا، جہاں کہوگے وہیں بریک لگا دوں گا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ماحول اور موقع الحمدللہ ذہن میں رہتا ہے، اپنی بات مکمل کرتا ہوں، بات آ گئی، کیونکہ ایسا مجمع بار بار نہیں آتا، موقع بار بار نہیں ملتا۔ میری مائیں، بہنیں، بچیاں بیٹھی، میرے بزرگ، میرے بھائی بیٹھے، اور میرے یہ قوم کے جو ہے جیالے بیٹھے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے علم و عمل میں برکت دے۔ اگر آج یہ علم حاصل کر کے سنبھل گئے تو یہی نہیں سنبھلیں گے، پورا محلہ سنبھل جائے گا، پوری قوم سدھر جائے گی، ہماری آنے والی نسل سدھر جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب ذرا اندازہ لگاؤ، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، ایک قرآن کریم کے ختم پر جو دعا کی جاتی ہے تو ایک روایت میں ہے 4000 فرشتے، اور ایک روایت میں ہے 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں اس دعا پر، ختم قرآن کی دعا پر۔ تو اب ذرا اندازہ لگاؤ، پڑھنے والا کیا ایک ہی قرآن پڑھے گا؟ سینکڑوں قرآن پڑھ چکا ہوگا تو کتنے فرشتے آمین کہیں گے؟ ہماری آمین کے قبول ہونے میں تو کلام ہے، لیکن فرشتوں کی آمین کے قبول ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تو لہذا اولاد جیسی جو عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، انہیں دین کے راستے پر قائم رکھنا، دین کے راستے پر چلانا، ہر ذمہ دار جو سرپرست ہے، ماں باپ ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، ماموں ممانی ہو، چچا چچی ہو، خالہ خالو ہو، پھپھا پھپھو ہو، جو بھی ہے رشتے کے ناطے بڑا سرپرست ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اسی طرح جو محلے کا بڑا ہے وہ اپنے محلے کا ذمہ دار ہے، جو خاندان کا بڑا ہے وہ اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا بڑا ہے وہ اپنے گھر کا بڑا ذمہ دار ہے۔ کوئی اللہ کے یہاں جواب دہی سے بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بھائی کا بچہ تھا اس لیے میں نے نہیں نظر انداز کیا، کیوں؟ تیرا ہی تو خون ہے، تیرے بھائی کا بچہ کا تیرا بچہ نہیں، تیری بہن کا بچہ کا تیری بہن کا بچہ تیرا بچہ نہیں۔
جیسے تو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت چاہتا ہے، ایسے ہی اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے آل و اولاد جو پریوار کنبہ ہے، ہر بچے کی بھلائی چاہنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایسے ہی اسی لیے فرمایا جب بچہ بولنے پر آ جائے تو اسے سب سے پہلے اللہ اس میں جلالت، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، ذہن کو حاضر رکھیے گا، اللہ اس میں جلالت اس کی زبان پر جاری کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی سادہ تختی پر جب ہم ابھی آپ بچے کو اسکول کالج بھیج رہے ہیں، جب انہیں بیبی سٹنگ میں بھیجیں گے یا بیبی کلاس میں بھیجیں گے یا نرسری یو کے جی ایل کے جی میں جب بچے جائیں گے ہمارے، تو انہیں لکھنے کے لیے سلیٹ دیا جاتا ہے، چاک پیس دی جاتی ہے۔ تو وہ جو سلیٹ ہوتی ہے اس سلیٹ پر، کوری سلیٹ پر جو پہلی بار چاک پیس سے لکھا جاتا ہے، چاک سے لکھا جاتا ہے، تو اس کے بعد اسے مٹا دو، پھر دوسرا حرف لکھاؤ، تیسرا لکھاؤ، مٹا دو۔ لیکن جو بعد میں جو حرف لکھے، آپ غور کیجئے گا، جو بعد میں جو حرف لکھے ان کا نام و نشان بھی نہیں رہتا، وہ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو کوری سادی تختی پر جب آپ نے جو پہلا حرف نقش کر دیا، اس کا عکس اندر سے بار بار چھلک کر آئینے کی طرح آپ کے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا بچے کی دل کی سادی تختی پر اللہ وحدہ لا شریک کا نام، اس کے حبیب کا نام کندہ کرا دو، تاکہ زندگی کے جس شعبے میں قدم رکھے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے ہمارا بچہ، بڑی سے بڑی جو ہے یونیورسٹی میں جا کر کے پڑھ لے بچہ یا بچی، لیکن اسے یہ احساس ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میرے اوپر حکمرانی قرآن و حدیث کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ہے، یہ اسے یاد رہنا چاہیے۔ اس لیے بچے کی گھٹی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دو۔ جب بچہ مرکبات بولنے لگے، جملے بولنے لگے، تو سب سے پہلے جو اس کی زبان پر جاری کرایا جائے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تعلیم، یہ علم کا حاصل کرنا، یہ تربیت دینا، اس تربیت کا حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، فرض۔ میری دعا ہے پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ مدرسہ نور العلوم کے ان طلباء کے علم و عمل میں، رزق میں، عز و وقار میں، خاندان میں، آل و اولاد میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری مسجد منتظمہ کمیٹی کے یہ جتنے اراکین ہیں اللہ ان سب کو شاد و آباد رکھے، پورے محلے بستی کے جو بزرگ ہیں اور جو ہماری مائیں بہنیں بچیاں ہیں، سب کو زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ یاد رکھو شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اس سے ذرا سا ہٹیں گے تو سوائے جہنم میں جانے کے کوئی دوسرا راستہ ہمیں میسر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی برکتوں دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس میں لفظی معنوی غلطی ہو اللہ اسے اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب جو منتظمین ہیں وہ اپنا پروگرام آگے چلائیں، مجھے اجازت دیں تاکہ میں دوسری جگہ مجھے جانا ہے۔ دعا کرنا بس ہو گیا، وہ بچوں کو کچھ دینا کرنا تھا آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے، دعا کر لیں۔ الفاتحہ۔ سید غوث ہے عرف زرار بلکہ عرف زرار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار اپنے کرم سے اپنے حبیب کے تصدق و طفیل اس مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا، حاضرین نے حاضری دی، منتظمہ کمیٹی کی جانب سے تمامی مسلمانان اہل محلہ کو ایک اعلان انتقال کیا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز سے جن کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں، عالی جناب اکرم پاشا صاحب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام مدرسے کے طلباء سے، ان کے والدین سے اور ہمارے سید صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے کرم سے تمام انتظام و اہتمام و انصرام کو تمام لفظی معنوی غلطیوں سے معاف فرما کر، اور مدرسے کے طلباء کی جو سال بھر سے منتظمین نے، اساتذہ اکرام نے خدمت کی اور انہیں زیور علم و عمل سے آراستہ کیا، اور وقت ضرورت ان کی تنبیہ بھی کی اور انہیں ڈانٹا ڈپٹا بھی، اگر کوئی لفظی معنوی غلطی ہو گئی ہو، اپنے کرم سے مولا کریم حسن نیت پر ان سب کو معاف فرما۔ اپنے کرم سے اس سب کا ثواب سب سے پہلے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فائز فرما۔ آپ کے تصدق و طفیل جملہ انبیاء مرسلین علیہم الصلوات و تسلیمات، جملہ ازواج مطہرات، جملہ اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ صحابیات، تابعین تابعات، تبع تابعین تبع تابعات، جملہ اصفیات، قیاء، غواص، اقطاب، ابدال، جملہ نجبہ، نقبہ، وطدہ، جملہ اولیاء اکرام علیہم الرحمت رضوان کی ارواح کو اس کا ثواب فائز فرما۔ جمیع اشرِ مبشرہ، جمیع شہداء بدر و احد و حنین، غزوہ خندق، تبوک، شہداء اسلام، شہداء دشت کربلا، بالخصوص حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین، سیدنا امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء امام حسین، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام حسن مثنیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روح پر فتح کو اس کا ثواب فائز فرما۔ سیدنا امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام طحاوی، امام بخاری، امام مسلم، جمیع ائمہ سیاہ ستہ و جمیع ائمہ اکرام مجتہدین اعظام علیہم الرحمت رضوان کی ارواح کو اس کا ثواب فائز فرما۔ سیدنا غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، عطائے رسول والی ہندوستان، خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، سیدنا خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی، سیدنا خواجہ بہاء الملت والدین نقشبندی علیہم الرحمت رضوان کی ارواح کو اس کا ثواب فائز فرما۔ روئے زمین پر بالخصوص کرناٹکا، بالخصوص بنگلور کی سرزمین پر جتنے بھی اولیاء اکرام، علماء اہل سنت و جماعت، حفاظ و قراء اکرام، مداحان رسول انام، عوام و خواص اہل سنت بحالت ایمان آرام فرما ہے، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب فائز فرما۔ بالخصوص جناب سید غوث اور زرار صاحب مرحوم اور جناب اکرم پاشا صاحب مرحوم کی روح پر فتح کو اس کا ثواب فائز فرما۔ مسجد نور کی روز اول سے لے کر آج تک اس کی تعمیر و توسیع و ترقی میں جتنے حضرات نے بھی اہل محلہ سے اور دنیا اسلام سے اس میں دام درم قدم سخن حصہ لے کر اشتراک و تعاون کیا، خدمتیں کی کر رہے ہیں، اور وہ بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب فائز فرما۔ سب کے صغائر کبائر کو معاف فرما، دانستہ غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرما، عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب نار سے مامون و محفوظ فرما۔ ہم سب کو تیاری آخرت کی توفیق رفیق عطا فرما، علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی برکتوں دولتوں سے مالا مال فرما، جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی ہر جگہ حفاظت فرما، جانو مالو آلو اولادو کاروبار میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، ترقیاں، استحکام عطا فرما۔ جو بارے قرض میں لدے انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جن کے کاروبار بند ہیں انہیں جاری و ساری فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ مولا جن کی رقمیں دوسروں پر پھنسی ہیں انہیں ان کے حوالے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسہ نور العلوم کو روز افزوں ترقی و استحکام عطا فرما، اس کے بانیان، اس کے اراکین، اس کے ہمدرد، اس کے بھائی خواہ اہل محلہ کو اور یہاں کے تمام اساتذہ کرام اور جتنے حضرات یہاں مدرسے میں تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، خدمتیں انجام دے رہے ہیں، یہ علماء کرام، حفاظ کرام اور کمیٹی کے جملہ اراکین کو شاد و آباد فرما، ہر ایک کی جائز مراد کو پورا فرما، حاسدین کے حسد اور نظر بد سے مامون و محفوظ فرما، ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا ہے، تمام طلبہ ان کے والدین سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، جو ہے ان بچوں ابھی کی انعامات خوشی کی بات ہے، تقسیم ہوں گے، اس موقع پر آپ حضرات اور رہ کر آج ان کے کے ساتھ ہمارے دوستی کریں اور ان مقرر بچوں کو